توانائی منصوبے رول گئے 15 ارب کے توانائی منصوبوں کے فنڈز جیم 3 ماہ گزرنے کے باوجود ہائیڈرل پاور پروجیکٹس کے لیے فنڈ کی منظوری نہ مل سکی وفاق سے منظوری کے لیے دستاویزات ارسال وفاقی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے تاحال منظوری نہ دی فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار صارفین پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت نے 4 ماہ میں صارفین سے 24 ارب اضافی اینٹ لیے جنوری 2019 میں 1.80% اضافہ بجلی صارفین نے صرف 1 ماہ میں 13 ارب اضافی ادا کیے لیسکو کا 30 ارب روپے سے بننے والا ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر پروجیکٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری مقامی مینوفیکچررز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے تکنیک دی اور مالی شرائط میں تبدیلی کا مطالبہ سعودی عرب سے رہائی پانے والے 100 سے زائد مسافر لاہور پہنچ گئے FIA نے مسافروں کو دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد کلیئر کر دیا پنجاب میں صحت عامہ کا شعبہ ناکام عالمی بینک نے پنجاب ہیلتھ ریفارمز پروگرام کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا عالمی بینک نے $20 ملین کی گرانٹ واپس لی سوئی ناردرن کمپنی ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے میں ناکام کمپنی کو وزیر اعظم فنڈ سے اربوں روپے ملے نتیجہ پھر وہی کمپنی 2 سال کے دوران 81 ترقیاتی اسکیمیں مکمل نہ کر سکی SNGPL کو رقم مل گئی ترقیاتی کام نہ ہو سکے رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال ترقیاتی منصوبوں کی 75% فنڈز استعمال ہی نہ ہو سکے LDA نے فنڈز روکنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے 40 کروڑ کی خطیر فنڈ سیرنڈر لاہور کے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے 1 کروڑ روپے بھی خرچ نہ کیے جا سکے نااہلی کا جواب آڈٹ پیرا میں دینا ہوگا شعبہ فائنانس نے LDA کو خبردار کر دیا کئی سال گزرنے کے بعد سستی روٹی اسکیم میں گھپلے یاد آ گئے 2008 سے 2013 کی سستی روٹی اسکیم کا آڈٹ کیا جائے گا صوبائی وزیر خوراک نے اسکیم کے فورنزک اور اسپیشل آڈٹ کی ہدایت کر دی پنجاب سیف سٹی افسران کی منمانیاں شہر کو محفوظ بنانے کا خواب صرف خواب رہ گیا تاحال کرائم کی شرح زیادہ ہونے سے پوائنٹس پر کیمرے نہ لگائے جا سکے لاہور پولیس نے 35 تھانوں کی حدود میں ٹربل پوائنٹس کی نشاندہی کی تھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اسٹیٹ بینک حکومت میں معاملات طے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت پھاٹا کا اجلاس کہتے ہیں 8 سے 10,000 قسط پر عوام کو گھر مل جائے گا چھوٹے شہروں کے مکینوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا پنجاب کی صوبائی وزراء کے لیے وفاق کا بڑا فیصلہ صوبائی وزیر 1 سے زائد سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر سکے گا وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے وزراء کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا وزراء کے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب محکمہ پرائمری ہیلتھ میں بے ضابطگیوں کی انکوائری سیکرٹری سے ریکارڈ طلب اینٹی کرپشن نے DG ہیلتھ مختار شاہ کی تعیناتی ہیلتھ ایمبولینس سروس منصوبے کی تفصیلات مانگ لی ماں بچہ صحت پروگرام منصوبے کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا وزیر اعلیٰ کو سہنہ ساہیوال کی GIT رپورٹ مل گئی رپورٹ میں خلیل اور اس کا خاندان بے قصور قرار ذیشان ذمہ دار قرار آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش سابق وزیر اعظم نواز شریف جناح ہسپتال میں زیر علاج ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں رپورٹ کے جائزے کے بعد تعین ہوگا علاج پاکستان میں ہوگا یا بیرون ملک ادھر سابق وزیر اعظم سے ان کے اہل خانہ کی جناح ہسپتال میں ملاقات میاں نواز شریف کی والدہ شمیم بیگم بھائی شہباز شریف اور بیٹی مریم نواز نے ملاقات کی مریم نواز شریف نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی خواجہ برادران کی رہائش گاہ پر آمد میاں شہباز شریف کی خواجہ برادران کی فیملی سے ملاقات نیب میں چلنے والے کیسز کے حوالے سے تبادلہ خیال انا للہ و انا الیہ راجعون سابق DG رینجرز میجر جنرل ریٹائرڈ حسین مہدی قضائے الہی سے انتقال کر گئے حسین مہدی 2003 سے 2007 تک DG رینجرز پنجاب تعینات رہے سابق DG رینجرز میجر جنرل ریٹائرڈ حسین مہدی کی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے رینجرز ہیڈ کوارٹر گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی
LDA اور اینٹی کرپشن کے درمیان ریکوری پر جھگڑا. اینٹی کرپشن حکام کہتے ہیں غیر قانونی مارکیز کا میٹروپولیٹن کارپوریشن LDA کو آگاہ کر دیا تھا. ٹاؤن آفیسر مارکی کو دائرہ کار میں ماننے سے انکاری. ریکوری کے لیے LDA افسران سے معاونت طلب کی. سوشل سیکیورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی اور ترجمان وزیر اعلیٰ میں سرکاری گاڑی کا جھگڑا طے. کمپنی کے CEO گاڑی ترجمان وزیر اعلیٰ کو دینے پر تیار. ترجمان کو گاڑی دینے کا حکم کابینہ نے دیا. CEO کمپنی نے بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری لینے کا کہا تھا. شاہدرہ کے علاقے مجید پارک میں گھر جل گیا. 1.5 سالہ بچے سمیت 2 جاں باز. خاتون کی بینائی متاثر. لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی جل کر راکھ. جاں باز ہونے والوں میں ایان اور 34 سالہ عمران شامل. نئے پاکستان میں نئی پالیسی مگر نیا کچھ بھی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا. نویں شاہراہ پر دی نیو ڈیل 2018 تا 2023 کے حوالے سے تقریب. وزیر تعلیم مراد راز سمیت دیگر وزراء کی شرکت. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں نئے پاکستان میں سوچ بھی نہیں ہے. تعلیم کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے. پنجاب میں تعلیمی اصلاحات وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ لے لی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں تعلیمی نصاب میں اصلاحات کے لیے اپنی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی. وزیر اعظم ملک میں خراب صورتحال کے ذمہ دار. خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں وزیر اعظم خود ٹیکس ادا نہیں کرتے, دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, لوگوں کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. عمران خان بتائیں وہ اداروں کے نمائندے ہیں یا وزیر اعظم؟ آغا سراج درانی کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کا احتجاج. اراکین پنجاب اسمبلی کی سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت. سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اسپیکر کے منصب کی توہین کی گئی, ہم پارلیمانی بالادستی کی جنگ لڑتے رہیں گے. مخدوم عثمان بولے آغا سراج درانی کی گرفتاری جمہوریت پر شرم خون مارنے کے مترادف ہے. سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین پر مشتمل وفد کی پنجاب اسمبلی آمد. وفد میں پنجاب, سندھ, KP, بلوچستان, سینٹ کے پارلیمنٹیرینز شامل. پنجاب اسمبلی کی کارروائی کا جائزہ لیا. وفد کو اسمبلی میں اب تک کی جانے والی قانون سازی سے بھی آگاہ کیا گیا. حکومتی مواقف میڈیا پر بیان کرنے والی کمیٹی کے اراکین میں اضافہ. وزیر اعلیٰ نے 18 رکنی کمیٹی میں مزید 2 وزراء کو شامل کر دیا. وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت, یاسر ہمایوں بھی حکومت کے ترجمان مقرر. اراکین کی تعداد 20 ہو گئی. ینگ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس نے ٹیچنگ ہسپتالوں کو خود مختاری دینے کا مجوزہ قانون مسترد کر دیا. جنرل ہسپتال میں مشترکہ پریس کانفرنس. ڈاکٹر عمار یوسف کہتے ہیں حکومت نیا قانون لا کر ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے ورنہ بھرپور احتجاج ہوگا. برٹش ہائی کمیشن کی فیملی کے ہمراہ ایس کیفے آمد. تھامس جو نے فیملی کے ہمراہ کھانا کھایا. برٹش ہائی کمشنر تھامس ڈیو کا فورنزک سائنس ایجنسی کا دورہ. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی کرمنل جسٹس سسٹم پر بریفنگ. ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد امجد نے کرمنل جسٹس سسٹم کی افادیت سے آگاہ کیا. UK پارلیمنٹ کے وفد کا بادشاہی مسجد کا دورہ. گورنر پنجاب اور UK ایمبیسیڈر تھامس جو بھی وفد کے ہمراہ تھے. خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے بادشاہی مسجد کے بارے میں آگاہی دی. لاہور چیمبر آف کامرس میں بھارت کا جارحانہ رویہ اور میڈیا کا کردار پر سیمینار. گورنر پنجاب اور صوبائی وزیر اطلاعات سمیت سینئر صحافیوں کی شرکت. چودھری محمد سرور کہتے ہیں بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی. بھارت میں کچھ بھی ہو الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بولے پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے. مودی کو پیغام دے دیا جو تم کرو گے بڑھ کے جواب دیں گے. جماعت اسلامی کا ٹماٹر ڈپلومیسی کا نئے انداز میں جواب. نقشہ اسٹاپر مودی کے پتلے پر ٹماٹروں کی بارش کر دی. شہریوں نے خوب ٹماٹر برسا کر مودی کے پتلے پر غصہ نکالا. ٹاؤن ہال میں چینی تاجروں کے وفد کی لارڈ میئر مبشر جاوید سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی وفد کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار.
लॉर्ड मेयर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर साहलिया सईद की ज़ेर सदारत इजलास। एसी हेडक्वार्टर, बड़े स्टोर्स के मालिकान समेत दीगर की शिरकत। एसी हेडक्वार्टर से चीनी की डिमांड और सप्लाई की रिपोर्ट फौरी तलब। सुपर स्टोर्स पर डीसी काउंटर को मुनासिब तरीके से चलाने की हिदायत। सब्जियों और फलों में अद्वियाती अज्जा की मौजूदगी खतरनाक, डीजी फूड अथॉरिटी की तहकीक का दायराकार वसी करने की हिदायत। डीजी की गैर मुल्की कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात, अद्वियाती अज्जा की मौजूदगी, रिसर्च के तरीक़ेकार और ज़राए पर बातचीत। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, सब्जियों में अद्वियाती अज्जा की मौजूदगी मोज़ी इमराज का बायस बनती है। FBI का MM आलम रोड पर यासिर रोस्ट की ब्रांच पर छापा, सेल्स परचेज, कंप्यूटर्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के 23 फरवरी को सालाना इंतखाबात, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से DIG ऑपरेशन और SP ट्रैफिक के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से मुलाकात। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का फुल प्रूफ सिक्योरिटी के प्लान पर इजहार इत्मीनान। हमारे वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा कराम की बख्शिश फरमा, हमारे मशाइख़ इज़ाम के बरज़ख़ी दरजात को बुलंदियाँ नसीब। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि की दरबार पर शब जुमा की मुनासबत से दुआ, अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। नायब खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती फैसल जमाती ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। भारत की हर धर्मी खेलों की राह में रुकावट, शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान शूटिंग फेडरेशन ने इंटरनेशनल फेडरेशन को आगाह कर दिया। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का पाकिस्तानियों को वीजा न देने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। फनून लतीफ़ा किसी मुआशरे की तहजीब और सकाफती खदोखाल की अक्कास। पंजाब के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी सदियों पुराने अपने अंदर मुख्तलिफ स्टार समाये हुए। लाहौर म्यूजियम जल्द एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम करेगा। विरसा किसी इलाके की रिवायत से बढ़कर वहाँ के रोजगार और दीगर कई अमूर का जिम्मेदार। पंजाब के विरसे की वसी खुसूसियात पर दुनिया भर के माहिरीन पंजाब की तहजीब और सकाफत का मुतालिया करने पर मजबूर। पाकिस्तान में अमरीकी इदारा के मुख्तलिफ सकाफती मराकज़ के दौरे करने में मसरूफ। केंसाई पेंट्स के ज़रिए तमाम पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का स्कूल में खुसूसी बच्चों के लिए बस के इफ्तिताह की तकरीब। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शुराका से खूब दाद समेटी। जापानी एम्बेसडर के मिनिस्टर शिंडो योसोकी, फर्स्ट सेक्रेटरी टाईजी सोचिया, केंसाई पेंट्स के CEO समेत दीगर की शिरकत। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नामवर उस्ताद ज़हूरुल इखलाक के फनपारों की नुमाइश। फनपारों में सफेद, स्याह और सुरमई रंगों का इस्तेमाल किया गया। मुसव्वे के 30 साला दौर पर मुहित फन मुसव्वरी से मुज़य्यन फनपारों को नुमाइश के लिए रखा गया। बागात के शहर में तेज हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा। एक बार फिर काले बादलों ने लाहौर को अपनी लिपट में ले लिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक मौसम सर्द रहने की नवीद सुना दी। और मारूफ अदाकारा और मॉडल ईमान अली पिया घर सुधार गईं। ईमान अली बाबर भट्टी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। बाबर भट्टी मेजर अजीज भट्टी शहीद के नवासे हैं। ईमान अली को शोबी सितारों और अजीज़ो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम।